یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم، حدیث اور کئی اسلامی روایات میں آیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی قوم ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی اور دنیا میں فساد مچائے گی۔ آئیے ان کا واقعہ تفصیل اور سادہ انداز میں سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ کہف آیت 98 میں ذکر ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک نیک اور طاقتور بادشاہ تھے۔ وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جنہیں یاجوج ماجوج تنگ کرتے تھے۔ اس قوم نے درخواست کی کہ ذوالقرنین ایک مضبوط دیوار بنائیں تاکہ یاجوج ماجوج نہ آ سکیں۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور پگھلا ہوا تانبا ملا کر ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے لیکن اللہ کے حکم سے کامیاب نہ ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے کچھ وقت پہلے اللہ تعالیٰ اس دیوار کو توڑنے کی اجازت دے دیں گے۔ یاجوج ماجوج نکل کر دنیا میں ہر طرف پھیل جائیں گے۔ وہ پانی، درخت، کھانے پینے کی چیزیں سب ختم کر دیں گے اور بہت تیزی سے زمین پر چھا جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر پہاڑی سے اترتے آئیں گے اور زمین کو بھر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کے مقابلے میں انسانوں کی تعداد کچھ نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پہاڑوں پر پناہ لیں گے۔ یاجوج ماجوج زمین پر فساد مچاتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ان پر ایک خاص بیماری کیڑے بھیجیں گے جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی اور بدبو آنے لگے گی۔ پھر اللہ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ زمین کو بارش سے صاف کیا جائے گا اور پھر امن بحال ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ان کا ظہور دجال کے خاتمے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج ایک حقیقی قوم ہے، محض کہانی نہیں۔ وہ ایک دیوار کے پیچھے بند ہیں۔ قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے، دنیا میں شدید فساد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہلاک کریں گے۔ کوئی انسان ان کو شکست نہیں دے سکے گا۔